والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اصل میں بہت ہر چیز کی تعلیم تربیت دیا۔ اب یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہر آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن عام طور سے علماء اور واعظین حضرات سمجھاتے رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد آنے کا جہاں دین ایمان سمجھانا تھا، وہاں دنیا بنانی تھی۔ دنیا امت مسلمہ کی دنیا بن جائے، صرف آپ دین سکھا کر کے آخرت ہی بتا رہے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کیسے بنے گی یہ سکھایا۔ تو دنیا جو بنتی ہے اس کا عجیب طریقہ ہے، جس سے انسان کی دنیا، معیشت، تعلیم، اخلاق اور روزی، صحت، ساری چیزیں بنتی ہیں۔ عبادت جو ہے بہت ہوتی ہے، اور ان عبادت کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ہر آدمی عبادت کی طرف فوراً مائل ہو جاتا۔ جو بالکل کوئی چیز جانتا نہ ہو وہ برابر نماز کے لیے آنے کی کوشش کرتا، جمعہ کا دن آیا تو برابر جمعہ کی تیاری کرتا، اگر عیدین آ گئے تو نماز کی تیاری ہو جاتی۔ انسان کی فطرت میں عبادت ہے، عبادت سے انسان کبھی نہیں ہٹتا۔ ہر انسان پیدا ہوتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ بابا اعظم عرش الہی پر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ جب اللہ نے روح ان کے اندر ڈالی، روح ڈالتی وہ زندہ ہو گئے، ورنہ خالی ایک مجسمہ کھڑا تھا بغیر روح کے تھا۔ انسان بھی بغیر روح کا نہیں ہے، رہتا نہیں۔ ہر انسان میں روح رہتی ہے، اور روح جو ہے سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک رہتی ہے۔ روح نکلتے ہی انسان نہیں رہتا۔ اگر کسی کی میت جا رہی ہو تو لوگ بول سکتے کہ فلاں صاحب کی میت ہے، فلاں صاحب جا رہے، ایسا نہیں بول سکتے۔ روح سے انسان بنتا ہے۔ تو جب روح ڈالی آدم علیہ السلام کو، تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے تھے، فوراً سجدے میں گر گئے۔ پیدا ہوتے ہی عبادت کی طرف مائل ہو گئے، خود بخود۔ اللہ کی بولنے کی ضرورت نہیں پڑی جسم میں سجدہ کرو، خود بخود۔ انسان کی فطرت میں ہے عبادت کرنا۔ اس وجہ سے جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے عبادت کرنا۔ عبادت سے کبھی انسان بھاگتا نہیں، اتنا ہے کہ دم زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن قوم جو بنتی ہے عبادت سے نہیں بنتی، عبادت آخرت کے لیے ہے۔ قوم جو بنتی ہے اخلاق سے، کردار سے، کیریکٹر سے قوم بنتی ہے، اور کیریکٹر نہیں ہوئے تو قوم برباد ہو جاتی ہے۔ قوم کو جو طاقت ملتی ہے اخلاق سے، عبادت سے طاقت نہیں ملتی۔ عبادت سے آخرت اچھی ہوگی، طاقت نہیں آئے گی عبادت سے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے جو ہے آخرت اچھی ہوتی ہے، طاقت نہیں آتی قوم میں۔ قوم میں جو طاقت آتی ہے اخلاق سے آتی ہے، کردار سے آتی ہے، ہمدردی سے آتی ہے، ایک دوسرے کی محبت سے آتی ہے۔
یہ اخلاق ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد دنیا میں جہاں دین و ایمان تھا، وہاں دنیا کی حالت بد اخلاقی کی تھی، بہت بد اخلاق لوگ تھے، ان کے اندر کوئی تمیز اچھی بری نہیں تھی، پانی سے زیادہ بہتر شراب کو سمجھتے تھے، وہ عبادت سے زیادہ جوئے کو بھی بہتر سمجھتے تھے، جوا کھیلنا یہ اور ان کی پسند تھا۔ بد اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ عورتوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا، پوری دنیا میں بد اخلاقی عام تھی، آپ بد اخلاقی کو دور کرنا چاہتے تھے، اور کوئی بھی قوم دنیا میں طاقتور اخلاق سے ہوتی ہے، پیسوں سے نہیں ہوتی، ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، تعلیم سے نہیں ہوتی۔ آج کل دیکھو تعلیم عام ہے لیکن اخلاق کردار نہیں ہے، لوگ نظم پڑھتے ہیں، سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ آج کوئی ایسا آدمی ہے جو گالیاں سن کر کے دعا دیتا ہو؟ کہاں ہے اخلاق؟ کسی حاجی کو بھی گالی دے تو انہیں فوراً دوسری گالی دے دیتا، اور ادھر ہم جو ہے پکارتے رہتے سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ آج کوئی ایک مسلمان ایسا بتا دو گالیاں سن کر بھی گالیاں دعائیں دینے والا ایک مسلمان نظر نہیں آتا۔ عبادت کرنے والے بہت نظر آئیں گے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے بہت نظر آئیں گے۔ حج کرنا آسان ہے لیکن کسی کی گالیاں سن کر کے دعائیں دینا بہت کٹھن ہے، اور یہ اللہ کا مقصد ہے کہ وہ دعائیں سن کے گالیاں دو، گالیاں سن کر کے دعائیں دو، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، اصل میں بد اخلاقی کو دور کر کے انسانیت کو، قوم کو مضبوط کرنا چاہتے تھے آپ، اس پر آپ نے شروع سے محنت کیا۔ حالانکہ مکے میں رہ کفار کے ساتھ بھی آپ نے اچھا برتاؤ کیا، حالانکہ وہ 10-12 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں تکلیف دیتے رہے، تو 10 سال جو آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا، دنیا کی تاریخ میں کسی نے ایسا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی بھی دنیا کی تاریخ میں کسی بادشاہ نے، کسی عالم نے، کسی مذہب کو پیدا کرنے والے نے، کسی دنیا کی کسی شخص نے ایسے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا جو مکے کے اندر 10 سال آپ تکلیف اٹھاتے رہے لیکن کبھی بھی ان سے انتقام نہیں لیا۔ آج تو ایسی بد اخلاقی عام ہو گئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں رہتی بد اخلاقی۔ قوم جو کمزور ہوتی ہے بد اخلاقی سے کمزور ہو جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ جو کمزور ہے، مسلمان کتنے 2 ارب ہیں، 200 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، 600 کروڑ کی آبادی میں 200-250 کروڑ مسلمان ہیں، کوئی مذہب والے اتنی تعداد میں نہیں دنیا میں۔ عیسائیت بھی جو تعداد بتاتی ہے اصل ان کی تعداد کم ہے، لیکن ادھر ادھر کے شمار کر کے اپنی تعداد بتاتے ہیں، تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے دنیا میں لیکن کمزور ہے۔ یہودی دنیا میں کم ہے لیکن طاقت میں زیادہ ہے، ایک جٹ ہیں، وہ ایک جٹ، کوئی یہودی کسی یہودی کو گالی نہیں دیتا، کوئی یہودی کسی یہودی کا مال نہیں کھاتا، کوئی یہودی کسی یہودی کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ ہر یہودی دوسرے یہودی کی مدد کرتا ہے۔ دنیا میں طاقتور کو حالانکہ وہ تعداد کم ہے، 1 کروڑ بھی نہیں، 200 کروڑ ہے مسلمان۔ بد اخلاقی کا عالم یہ ہو گیا عام طور سے، بد اخلاقی سب سے پہلے گھروں کے اندر ہے، اپنے اپنے گھروں میں، ہر گھروں میں بد اخلاقی ہے، کوئی چھوٹا بڑے کی اطاعت نہیں کرتا، ماں بیمار ہو جائے تو اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی،
تعلیمی یافتہ لوگ آج کل جو سیلف زندگی گزارتے ہیں، سیلف کا کیا مطلب ہے؟ اپنی بیوی اپنے بچے الگ، اور ماں بیٹیوں کے پاس، یہ بد اخلاقی، عام بد اخلاقی، پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ، گریجویٹ، سرکاری ملازم جتنے بھی ہیں، سب کی زندگی ایسی بد اخلاقی کی ہے۔ اپنی بیگم کو تو لے کر کے الگ رہ جاتے ہیں، اور ماں کو نہیں سنبھال لیتے ہیں، بولے ہمارے ماں کا بیوی سے جمتا نہیں، لہٰذا ماں کو بیٹی کے پاس بھیج دیتے اور کچھ پیسے بھیج دیتے۔ یہ عام بد اخلاقی، اور ادھر 3 حج کو چلے جائیں گے، 2 حج کو چلے جائیں گے، عمرہ کریں گے، اور ادھر یہ بد اخلاقی عام، ایسا اپنے پاس رجحان ہو گیا ہے۔ قوم جو بنتی ہے عبادت سے نہیں بنتی، قوم جو بنتی ہے اخلاق سے بنتی ہے۔ قوم جو طاقتور ہوتی ہے اخلاق سے طاقتور ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے تھے، ایک دوسرے سے ہمدردی سکھائی تھی۔ اس قدر ہمدردی صحابہ میں پیدا ہو گئی تھی کہ مر رہے، پیاس لگی تو کہا کہ یہ پانی دوسروں کو پلا دو۔ ایسی ہمدردی دنیا میں کوئی کیا کہ آج تک؟ مرتے وقت آدمی کو بہت پیاس لگتی ہے، لیکن کئی صحابہ ایسے گزرے، مرتے وقت کہا کہ یہ پانی اس بازو والے کو شخص کو پلا دو۔ اتنی ہمدردی امت میں، اخلاق ایسے پیدا ہو۔ آج ایک پڑوس کا دوسرے پڑوس سے ہاتھ بیٹھ رہا، ہمارے پاس اس قدر قوموں میں بد اخلاقی، سب سے پہلے گھروں میں بد اخلاقی ہوگی، ماں باپ کے ساتھ سلوک نہیں، بڑوں کے ساتھ سلوک نہیں۔ ہر بچہ اپنا آزاد ہے، اپنے خیالات سے چل رہا، باپ کی بھی نہیں سنتا، ماں کی بھی نہیں سنتا، بد اخلاقی میں زندگی گزر رہی۔ گھروں کے اندر ایک دوسرے سے بھائی میں جھگڑے چل رہے، عام اپنے پاس گھروں میں بھائیوں میں اختلافات چلتے رہتے، کیا بد اخلاقی کی انتہا ہوگی۔ ایک بھائی غریب، دوسرا کروڑ پتی، کسی کروڑ پتی بھائی کو یہ یاد نہیں آتا کہ اپنے غریب بھائی کی مدد کر کے اس کو کاروبار میں آگے بڑھائیں گے، کسی بھائی کو یاد نہیں۔ انسان پیسوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو سمجھنا بہت بڑا ہو گیا۔ کسی دولت مند کو ذرا سا گالی دے دو تو وہ یہ سمجھے گا کہ وہ میری بہت بڑی توہین ہو گئی، بڑی بے عزتی ہو گئی، اس لیے کہ دولت ہے نا اس کے پاس پیسہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے دین میں جو اپنے آپ کو کمزور عاجز بتائے، اخلاق پیدا ہو اس کے اندر۔ عام گھروں کے اندر آئے تو بد اخلاقی اپنے پاس، پڑوس کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے بد اخلاقی کا ہے۔ ہر محلے میں ایک پڑوس کو دوسرے پڑوس سے جھگڑا ہے، یعنی امت کی حالت ایسی بد سے بدتر ہو گئی کہ جس کی کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ کبھی دنیا میں ایسی امت مسلمان تباہ برباد نہیں ہوئی۔ ہر شہر میں آپ دیکھو، ہر گھر میں، ہر پڑوس میں ایک پڑوس کا دوسرے پڑوس سے جھگڑا ہے، کوئی پڑوس دوسرے پڑوس کو ساتھ نہیں دیتا، کچھ تو بھی تکلیف دیتا رہتا ایک پڑوس دوسرے پڑوس کے ساتھ۔ حالانکہ ادھر تہجد گزاری کریں گے، ادھر عمرے کو جائیں گے، لیکن بد اخلاقی کا یہ عالم کہ کوئی پڑوس کسی پڑوس کے ساتھ ہمدردی نہیں کرے۔ تو آج مسلمان جو کمزور ہو گئے، پیسوں کی وجہ سے نہیں، پیسے تو بہت ہیں مسلمانوں کے پاس، آج ناندیڑ میں مسلمانوں کے پاس پیسے کم ہیں کیا، لیکن بد اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ کوئی پیسے والا کسی غریب کی مدد کرتا نہیں، کسی یتیم بیوہ کی مدد نہیں کرتا، پیسے جمع کر کے رکھتا رہتا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اپنی کمائی کا 10واں حصہ ہر وقت خیرات کرے۔ 10 روپیہ اگر کمایا تو 1 روپیہ خیرات کرے،
10,000 کمایا تو 1,000 خیرات کرے، یہ 10واں حصہ خیرات خرچ کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ اگرچہ کیا ہے 40واں حصہ، لیکن خیرات 10واں حصہ ہے۔ کون کرتا ہے 10واں حصہ خیرات؟ بد اخلاقی اتنی عام ہو گئی کہ پڑوس کا پڑوس دیکھتا نہیں کوئی آدمی۔ پھر بد اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ آج کل دیندار لوگ دیندار لوگوں میں اخلاق نہیں رہے۔ جتنی ہماری جماعتیں ہیں، ایک جماعت والا دوسرے جماعت والے کو سلام بھی نہیں کرتا، اور دین کا دعویٰ کرتے رہتے ہم دین پھیلا رہے، تبلیغ کرے دنیا کے اندر، اسلام پھیلا رہے، امت کو مضبوط کرو۔ امت کہاں مضبوط ہوتی ہے ایسی؟ عام اپنے پاس یہ شکایت ہے، ہر جماعت والے نے اپنی ایک مسجد الگ بنا لیا، اسلام کو غارت کر کے رکھا ہے جماعت والوں نے۔ امت مسلمہ ایک تھی، شیعہ سنی ہو گئے، پھر سنیوں میں کئی طبقے ہو گئے، شیعوں میں کئی طبقے ہو گئے، اور اس قدر بد اخلاقی عام ہے کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، پڑوس کو سلام نہیں کرتا، اولاد ماں باپ کے ساتھ عزت کا برتاؤ نہیں کرتی، بد اخلاقی عام ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکے میں تکلیف اٹھائے، مدینے کی بات تو چھوڑو، وہ تو اخلاق کا مرکز تھا۔ خود مکہ مکرمہ میں جب آپ تکلیف اٹھاتے تھے، مار کھاتے تھے، گالیاں سنتے تھے، لیکن کسی کو آپ نے الٹا جواب نہیں دیا۔ یہی ابو جہل آپ کے اوپر اجڑی لا کے ڈال دیا تھا، لیکن آپ اس کے گھر پہ جا کر کے بولتے تھے کہ ایمان لاؤ، آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ جنگ بدر میں مارا گیا۔ اس قدر آپ نے اخلاق برتے، حالانکہ 10 سال مکے میں تکلیف دینے کے لیے سب سے آگے تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات اور دن تکلیف دیتے تھے یہ لوگ، اور کئی صحابہ کو تکلیف دیتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم ان سے انتقام لو۔ جب مکہ آپ نے فتح کیا تو مکے کے لوگوں نے سوچا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے، اور مکے والوں نے جو 10 سال آپ کو ستایا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی مکے میں، سارے مکے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیں گے۔ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، گھروں میں مت ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے اس قدر اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نے ہر قبیلے کا نام لیا، کہا کہ یہ قبیلے کو معاف، وہ قبیلے کو معاف، یہ گھر کو معاف، وہ گھر کو معاف، سب کو آپ نے اعلان ایک ایک کا نام لے کر کے کہا کہ میں نے آپ کو سب کو معاف کر دیا۔ آج جو ہے کوئی کسی کو معاف کرتا کیا؟ کسی کو گالی دو تو فوراً اٹھ کر کے دوسری گالی دے دیتا۔ یاد رکھو امت مسلمہ میں بد اخلاقی حد سے زیادہ عام ہو گئی، حد سے زیادہ، اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ کمزور ہو گئی۔ مسلمان جو ہے نہ دولت سے طاقتور ہوگا، نہ ہتھیاروں سے، نہ حکومت سے، نہ پیسوں سے۔ مسلمان طاقتور ہوتا اخلاق سے، کردار سے، ہمدردی سے، محبت سے۔ جو قوموں کے اندر اخلاق، ہمدردی، محبت رہتی ہے، وہ قوم دنیا میں ترقی کرتی، وہ قوم دنیا کے اندر طاقتور ہوتی، وہ قوم کے اندر اخلاق آتے ہیں، وہ قوم کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے نوازتا ہے۔ یاد رکھو دنیا جو ہے عبادت سے نہیں ملتی، دنیا اخلاق سے ملتی ہے۔ پیسہ جو آتا ہے اخلاق سے آتا ہے۔ بد اخلاقی کرے تو کوئی تجارت بھی نہیں چلتی۔ تجارت میں بھی ہم لوگ پھیل رہے ہیں، معیشت میں پھیل رہے ہیں، علم میں پھیل رہے ہیں، سب چیزوں میں پھیل۔ اس کا سبب صرف ایک ہے کہ بد اخلاقی۔ آپس میں اس قدر ہم ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کے بد اخلاقی، ایک دوسرے کی چغلخوری، غیبت، حد سے زیادہ۔ اس کی اصلاح کیسے ہو؟ نماز کی اصلاح ہو جائے گی، حج کی اصلاح ہو جائے گی، روزے کی اصلاح ہو جائے گی، مگر اخلاق کی اصلاح کیسے ہوں گی آپ؟ یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے میرے عزیز دوستو۔
بد اخلاقی کو اخلاق میں تبدیل کرنا یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے. کسی کی زیادتی کو برداشت کر کے اس کے ساتھ ہمدردی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں مرتبہ ہمدردی کی لوگوں سے، جن لوگوں نے آپ کو ستایا تھا. طائف کے میدان میں آپ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے اتنا مار کھایا کہ مجبور ہو کے آپ ایک پہاڑ کے دامن میں چھپ گئے. لیکن یہی طائف والوں کے لیے آپ نے اس قدر دعائیں دی کہ اسی طائف سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے تابعین صحابہ اسی طائف سے پیدا ہوئے اور انہوں نے دنیا فتح کی. اسی طائف سے محمد بن قاسم آئے ہندوستان. یہ طائف کے رہنے والے تھے، نوجوان 17 سال کی عمر کا، وہی طائف کا رہنے والا تھا. وہی 10,000 لوگوں کو لے کر کے ہندوستان سے تشریف لائے اور اس قدر اخلاق برتے کہ یہاں کی جو ہے ہندو قوم جو ہے قربان ہو گئی ان کے اوپر. محمد بن قاسم جب واپس ہوئے تو یہاں کی قوم ان کو مورتی بنا کر کے پوجا کرتی تھی. اس قدر اخلاق انہوں نے برتا. محمد بن قاسم کا لشکر جب داخل ہوا پنجاب میں، سندھ کے علاقے میں، تو لوگوں نے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے تھے اور کہا کہ یہ پتہ نہیں کیا قتل و خون کریں گے ہمارے ساتھ. لیکن بجائے قتل و خون کے سندھ کے شہروں سے جب محمد بن قاسم کا لشکر گزرا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم کو یہ قتل عام کر دیں گے. لیکن کسی سپاہی کی نظر تک اوپر نہیں اٹھی چلتے وقت. پیدل چل رہے تھے، گھوڑوں پہ سوار تھے. کسی سپاہی کی نظر تک اوپر نہیں اٹھی. جو فوج بھی کسی جگہ فاتحانہ داخل ہوتی ہے وہ سب سے پہلے عورتوں پہ حملہ کرتی ہے وہ اور اپنی ہوس کو پورا کرتی ہے. سندھ کے علاقے میں جب ان کا لشکر داخل ہوا تو عورتیں جو چھتوں پہ کھڑی ہوئی تھیں یہاں خوبصورت. محمد بن قاسم نے کہا کہ جب تم یہاں سے شہروں میں جب داخل ہو جاؤ گے اور جب شہروں سے گزرتے رہو گے تو ایک نصیحت پہ عمل کرنا، کسی کی نظر اوپر نہیں اٹھنا، ہر ایک کی نظر سامنے رہنا. صرف ایک نصیحت عمل کیا، ایک ہی نصیحت کا حکم دیا 10,000 لشکر کو، تو 10,000 کا لشکر نیچی نظر کر کے گزر گیا. کسی لڑکی پر عورت پر نظر تک نہیں ڈالے. حالانکہ سندھ کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں. اسی پر تقریباً 10,000 انسان، یہی ان کے عمل پر جب انہوں نے جا کر کے ایک جگہ اذان دی، اسی پر 10,000 انسان ایک جگہ جمع ہوئے اور تقریباً 50,000 آدمی اس وقت کلمہ پڑھے ہیں. انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ محمد کے چاہنے والے ہیں، ہم نے آپ کو بھگوان سمجھا، خدا سمجھا. یہ ان کے اخلاق کردار ہے. خالی ایک عمل کیا کہ نظر نیچے رکھ کر کے گزر گئے، کسی کے اوپر نظر نہیں ڈالی. آج اپنے پاس کیا بد اخلاقی عام ہے. تو یاد رکھو قوم تباہ ہو گئی بد اخلاقی کی وجہ سے. ایک دوسرے کے نہ کسی کی محبت باقی رہی، نہ کسی کے اخلاق. ہمارے پاس ہر برادری، ہر خاندان، ہر شخص ایک دوسرے سے دشمنی میں مبتلا ہے. یہ ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے پوری دنیا میں امت مسلمہ اتنی کمزور ہو گئی. عرب میں بھی یہی حال ہے. ایسی بد اخلاقی عام ہو گئی، ایک دوسرے کے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی. اسرائیل نے 25,000 لڑکوں کو ذبح کر دیا، مگر عربوں نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی، ہمدردی نہیں. حالانکہ وہ بھی عرب تھے. ایسی بد اخلاقی دنیا میں دیکھی نہیں گئی. ایسی بزدلی دنیا میں کبھی مسلمانوں میں نہیں آئی. 40 کروڑ عرب دیکھتے رہے اور اسرائیل نے 50,000 لڑکوں کو ذبح کر دیا. اتنی بد اخلاقی امت مسلمہ میں آ گئی. یہ جو کمزوری آئی، ہماری کمزوری ہے یہ بد اخلاقی. یاد رکھو
سارے لوگ اگر خانہ کعبہ جا کے بیٹھیں گے تو امت مضبوط نہیں ہوگی، امت کو طاقت نہیں آئے گی۔ سارے لوگ بھی اگر حج کر کے آئیں گے، عمرہ کر کے آئیں گے، طاقت نہیں آئے گی، طاقت آئے گی اخلاق سے، کردار سے، پڑوس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلمانوں کے ساتھ اخلاق اگر برتیں گے تو ہندوستان کی حالت بدلے گی۔ اگر اخلاق نہیں برتیں گے تو یاد رکھنا آپ کا حشر بھی ایسا ہوگا جیسے غزہ میں مسلمانوں کا ہوگا۔ اخلاق برتنا پڑے گا آپ کو دنیا کی قوموں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ۔ ہندوستان میں 1000 برس مسلمان دلت قوموں کو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاتے تھے، غریبوں کو اپنے گھروں پہ کھانا کھلاتے تھے، کمزوروں کو اپنے گھروں پہ کھانا کھلاتے تھے، اپنے گھروں کے کپڑے پہناتے تھے۔ تو 1000 برس یہاں حکومت کی ہم نے۔ جب ہمارے سے اخلاق ختم ہو گئے، بد اخلاقی عام ہو گئی، تو اب آج ہم مار کھا رہے ہیں۔ باقی کوئی سبب نہیں ہے اس کا۔ یاد رکھو، ہر قوم، ہر خاندان، ہر شخص اپنے اخلاق پہ توجہ دے اور بد اخلاقی دور کرے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، خلوص، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ۔ 1000 برس ہم نے یہاں کے لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، اور جودھا بھائی اکبر کی بیوی جب دربار میں آتی تھی تو ہزاروں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں، مسلمان کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنے اخلاق ہم نے برتے، تب کہیں دنیا کے اندر کامیاب ہوئی۔ آج ہمارے پاس یہ بد اخلاقی عام ہو گئی، تجارت میں اخلاق نہیں رہے، لین دین میں اخلاق نہیں رہے، عبادت میں نہیں اخلاق، عبادت میں ہر مسجد میں جھگڑے، ہر جماعت میں جھگڑا، ہر جماعت دوسری جماعت کو کیا بول رہی ہے کہ یہ کافر ہے، یہ گمراہ ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی مسجد بنا لیا۔ سارے مسلمان یہ تفرقہ بازوں سے بعد آ جائے، تمام مسلمان کسی بھی فرقہ بندی سے اور گروپ بندی سے ہٹ کر کے عام امت مسلمہ بن جائے اور حدیث و قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بد اخلاقی، عبادت سے زیادہ اخلاق پہ توجہ دے۔ عبادت کرنا آسان ہے، اخلاق برتنا بہت کٹھن ہے آج ہر زمانے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے تشریف لائے تھے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ آ رہا، اب لوگ بولیں گے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، یہ پڑھا جائے گا ہر جگہ۔ لیکن کوئی مسلمان آج ایسا ہے کہ گالی سن کر کے دعائیں دی، اس میں تب ایک مسلمان نظر آئے گا اس میں کہ گالی سن کر کے دعائیں دے؟ ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ اتنی بد اخلاقی 100% گری ہوئی ہے، اور فرقہ بندی میں ہم مبتلا ہو گئے۔ یہ فرقہ بندی سے ہٹو اور اپنے آپ کو مسلمان بولو بس۔ شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں ہے، اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں ہے، ذات برادری سب آپ نے ختم کر دیا تھا۔ کوئی برادری کسی برادری سے افضل نہیں ہے، سارے مسلمان ایک ہیں۔ یہ سمجھ کر کے زندگی گزارنا ہمارے لیے مستقبل کو بہتر بنائے گا، آگے کی زندگی اچھی ہوں گی، اور دنیا کی انسانیت کو ہم سے دین ملے گا۔ اس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، اور ہم خود بد اخلاق ہیں تو کئی کو دنیا میں سارے جماعتیں دعویٰ کرے سارے اسلام میں اسلام پھیلائیں، سارے دنیا میں اسلام، جبکہ ایک جماعت والا دوسری جماعت والوں کو سلام بھی نہیں کرتا۔ اتنی بد اخلاقی عام ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے ربیع الاول کے مہینے میں۔ آپ بہت دعوے کریں کہ سرکار رحمت بن کر آئے، سرکار رحمت بن کر آئے، ساری دنیا کے لیے، امت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ٹھیک ہے سرکار آئے، لیکن آپ کیا ہیں ساری دنیا کے لیے؟ آپ زحمت بنے ہیں، آپ ماں باپ کے لیے زحمت ہیں، پڑوس کے لیے زحمت ہیں، رشتہ داروں کے لیے زحمت ہے، ہر تاجر گاہکوں کے لیے زحمت ہے، ہر مسلمان ایک دوسرے کو زحمت ہے، غریب امیر کے لیے زحمت ہے، امیر غریب کے لیے زحمت بن گیا، اور دعویٰ کرتے رہیں گے ہمارے نبی جو ہے رحمت للعالمین ہے، بس یہ دعویٰ کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں میں اتنی بد اخلاقی عام ہو گئی، نبی کا دعویٰ کرتے رہیں گے اور خود بد اخلاقی کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، زمانہ بہت گزرتا چلا گیا، اور اس وقت بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے، خطرناک دور سے۔ آج دنیا کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو اخلاق کی ضرورت ہے۔ آج اگر آپ امت مسلمہ اخلاق سے برتاؤ شروع کریں، دنیا کی حالت بدل جائے گی، صرف اس کی ضرورت ہے۔ خصوصاً ہندوستان کے اندر ہمارے اخلاق کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں کے اخلاق پوری دنیا پہ اثر کرتے ہیں، اسی وجہ سے اسلام یہاں سے پھیلا،
काबे मक्के से इस्लाम नहीं फैला, इस्लाम फैला हिंदुस्तान से। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम उतरे, यहाँ आज़ादी, यहाँ नमाज़ पढ़ी, यहाँ से इस्लाम फैला, यहाँ से खाने काबा इस्लाम गया। तो यहाँ इस वजह से हिंदुस्तान के अंदर जैसे हालात अगर पैदा हो जाए, उम्मत मुसलमा अखलाक से बर्ताव करना शुरू कर दे, इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। ऐसा इस ज़मीन की तासीर है। इसी वजह से इस ज़मीन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया था। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज का ज़माना बहुत ख़तरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं। आज किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इंसान को सिर्फ अखलाक की ज़रूरत है, मोहब्बत की। ये हम बरत सकते हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अगर आप लोग सब मिल करके इस पर अमल करेंगे और इस रास्ते पर चलेंगे, ऐसी मेरी दुआ है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।